السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم امن تذکری جیران بزی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلة بدمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحاب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ ومرتضی وشاہ جیلانی وشاہ سمنانی۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایک طویل عرصے بعد اپنے فیس بک پیج پر لائیو آنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ لوگوں کی محبتیں اور بار بار ان کا اصرار کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے ماہ مقدس ماہ محرم الحرام میں کچھ خراج محبت آپ بھی پیش کریں، اس لیے فقیر آپ کی خدمت میں حاضر باش ہے۔ دعا کریں اللہ پاک آپ کا، ہمارا سب کا حاضرانہ اپنے دربار بے نیاز میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو پنجتن پاک کی محبت سے مالا مال فرمائے اور ان کے عشق میں زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے۔ امید ہے میری آواز وغیرہ آپ کو پراپرلی آ رہی ہوگی۔ اگر کوئی ڈیفیکٹ ہو تو مجھے بتا دیں کہ میری آواز وغیرہ کم تو نہیں آ رہی ہے یا کٹ کے تو نہیں آ رہی ہے، سب ٹھیک ٹھاک آ رہی ہے۔ جو حضرات جہاں ہیں وہیں درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک قریب مجیب الدعوات وانت علی کل شیء قدیر۔ کئی دنوں بعد ناظرین میں لائیو ٹرانسمیشن میں آیا ہوں۔ اگر آپ حضرات کی محبت رہی اور کثیر تعداد میں لوگ اس چیز کو اور اس ویڈیو کو دیکھتے رہے تو انشاءاللہ الرحمن کل پھر حاضر آؤں گا انشاءاللہ، اگر خدا نے توفیق عطا فرمائی تو۔ آئیے آج کا ٹاپک، آج کا موضوع ہے شان مولا علی، اسی پر گفتگو کرنی ہے۔ پہلے آئیں قرآن مقدس کی آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیں، میں نے جو تبلیغ رسالت کی ہے، میں نے تمہیں جو اسلام سکھایا ہے، اس پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، اس کا کوئی محنتانہ نہیں مانگتا۔ اگر کچھ دینا ہے الا المودۃ فی القربى، تو مودت یہ محبت سے اونچا درجہ ہے۔ فرمایا کہ میرے قرابت داروں سے، میرے رشتہ داروں سے محبت رکھنا، میرے قرابت داروں سے محبت رکھنا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قرابت دار رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ قرابت داری رکھنا وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو اہل قربہ فرمایا ہے، المودۃ القربہ فرمایا ہے،
اس قربا سے مراد کون لوگ ہیں؟ کسی صحابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ کون ہے قربا اور کون ہیں آپ کے یہ اللہ رب العزت نے جن سے محبت کرنے کا حکم نازل فرمایا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری بات رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہیں علی، فاطمہ اور ان کی اولاد۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ تو ناظرین کرام، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے اس آیت مبارکہ میں جو مراد ہیں وہ یوں تو خاندان رسالت کے تمام افراد مراد ہیں، لیکن بالخصوص پنجتن پاک مراد ہیں۔ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے پہلے میں لذت کے لیے چند اشعار استاذ زمن کے پڑھ لیتا ہوں جو میں نے کل بھی پیش کیے تھے حضور جمال میاں صاحب قبلہ کی لائیو ٹرانسمیشن میں۔ استاذ زمن کا وہ کلام، مشہور زمانہ کلام، اس کے شعر کچھ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ کس زبان سے ہو بیان شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک ہو کر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک ہو کر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، وارث بے وارثاں کو کاروان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، حوریں بے پردہ نکل آئی ہیں سر کھولے ہوئے، آج کیسا حشر ہے برپا میان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، خوب اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ ناظرین کرام، استاذ زمن اپنے مقطع میں کہتے ہیں، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ باتیں بہت کچھ ہیں کرنے کے لیے، لیکن جناب تفصیل میں جانے کا وقت لائیو ٹرانسمیشن میں کم رہتا ہے، اس لیے کہ وقت متعین ہوتا ہے اور لوگ بھی بڑے مصروف ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ میں پڑھ دوں، فرمایا من قرابت کا ہاؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، وہ جو میں نے ابھی حدیث شریف سنائی ہے سنیں، فرمایا اللہ رب العزت کے پیارے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے وہ رشتہ دار کون لوگ ہیں جن کی محبت اور الفت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمہ اور حسن اور حسین اور ان کے بیٹے، یعنی قیامت تک جتنے اولاد حسنین کریمین ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ ابن حجر نے اس روایت کو نقل کیا اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر، تفسیر جلالین میں بھی، اور امام زرقانی اور زرقانی المواہب میں بھی یہ روایت نقل ہے۔ یا رسول اللہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کے حق میں آیت کریمہ نازل ہوئی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، کہ یہ آیت علی اور فاطمہ کے حق میں نازل ہوئی اور ان کی اولاد کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی محبت رکھنا، ان لوگوں سے محبت رکھنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آرڈر ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا جز ہے۔ کل میں نے آپ کو ایک حدیث شریف سنائی تھی، غالباً آپ نے آج وہ اس پیج پر بھی وہ ویڈیو واپس چلایا گیا،
اس میں یہ حدیث شریف میں نے سنائی تھی کہ اگر کوئی شخص اہل بیت کی دشمنی رکھ کے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں اگر وہ اہل بیت سے دشمنی رکھ کے عبادت کرتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دخل النار، کہ ایسا شخص اگرچہ خانہ کعبہ میں عبادت کرتا ہے مگر اس کا دل چونکہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہے، اس لیے وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ بہرحال عزیزان گرامی، موضوع بڑا لمبا چوڑا ہے، لیکن میں نے بات کرنی ہے امام کائنات، مولا کائنات، امام المشارق والمغارب، مولا علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے۔ ایک ایسی ذات ہے جناب، ایک ایسی ذات جس نے ہوش سنبھالا تو حضور کی آگوش دیکھی، اور ہوش سنبھالا کیا، کس ہوش کی بات کی جائے، سرکار مولا کائنات تو اس شان کے مالک ہیں، سبحان اللہ رب العالمین۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، سگے چچیرے بھائی ہیں۔ دوسری بات مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی، آپ مولود کعبہ ہیں، کعبہ کے اندر مولا پیدا ہوئے ہیں جناب، یہ کعبے کی اپنی عظمت ہے، مولا کائنات اس میں پیدا ہوئے۔ حالانکہ جناب آپ ایک بات اور سن لیجئے، مولا علی کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، اگر کعبے میں مولا کائنات کی پیدائش نہ بھی ہو تو بھی حضور کی وہ حدیث یاد رکھیں، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا، کلیئر لفظوں میں فرمایا، اپنے دل پر یہ جملے لکھ لیجئے۔ اگر کوئی چیمی گوئیاں کریں اور کہ صاحب اس روایت میں لکھا ہے کہ مولود کعبہ علی نہیں ہے، اس روایت میں لکھا ہے مولود کعبہ علی ہو نہ ہو اس کو برطرف رکھیے ایک لمحے کے لیے، حضور فرماتے ہیں علی کی شان تم میں ایسی ہے جیسے غلاف والے کعبے کی شان لوگوں کے عبادت گاہوں کے درمیان، یہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان ہے۔ یہ سرکار مولا علی ہیں جناب، پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے کعبے کو نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہے تو سب سے پہلے کعبے کو دیکھا، 2.5 دن تک 3 دن تک آنکھ نہیں کھولی، اور اس زمین میں آنے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی کی زیارت کی گئی تو وہ محترم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات ہے۔ اس زمین پر تشریف آور ہونے کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سب سے پہلے اگر کوئی غذا اپنی زبان پہ رکھی ہے اور کوئی چیز سرکار مولا علی نے سب سے پہلے غذا کے طور پر استعمال فرمائی ہے تو وہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کا تھوک شریف ہے، جو سرکار مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیدائش کے وقت پیدا ہوتے ہی جب حضور نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے تو حضور علیہ السلام نے گود میں اٹھا کر سرکار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنا لعاب دہن دیا۔ علی بہرحال علی ہے، میں نہیں کہتا، شیخ مجدد الفسانی نے کہا علی اس ذات کا نام ہے کہ ظاہری زندگی میں تشریف لانے سے پہلے بھی ولایت کا جو سسٹم چلتا تھا وہ مولا علی کے فیضان ولایت سے چلتا تھا۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی جملے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی ان جملوں کو نقل کیا ہے۔ بہرحال برادران ملت اسلامیہ، عرض یہ کر رہا تھا، آئیے میں آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں، مشہور سی حدیث جس کو سن کر عاشق مولا علی کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ وہ غدیر خم کی وادی، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کسی نے سرکار مولا کائنات کی شکایت کی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مولا کائنات کی کے حوالے سے بات کو سنا تو حضور نے فرمایا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو علی کے بارے میں؟ پھر اس کے بعد حضور نے صحابہ کو حکم دیا جمع ہو جائیں، غدیر خم کی وادی ہے، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا الستم تعلمون انی اولا بکم، کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے، کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، بے شک آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ پوچھا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو من کنت مولاہ فہذا علی مولا، او کم الفاظ الگ الگ ہیں، فہذا ہے کسی میں نہیں ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حضور کو مانتا ہوں علی کو نہیں مانتا ہوں، حضور فرما رہے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ علی کی محبت میرے دل میں نہیں ہے، میں حضور سے بڑا پیار کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے کلیئر اس کو نکال دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو علی کا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرا نہیں وہ علی کا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے مولا کائنات کی، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ ہے حضرت مولا علی،
کون کھڑا ہوا سب سے پہلے؟ امیر المومنین سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اصبحت یا علی ابن ابی طالب انت مولایا و مولا کل المومنین او کما قال عمر بن خطاب۔ حضرت عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر کہا اے علی تمہیں مبارک ہو، اس لیے مبارک ہو کہ تمہاری شان یہ ہے کہ تم مجھ عمر کے بھی مولا ہو اور تمام مومنین کے مولا ہو۔ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سرکار مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ شان ہے۔ ایک شان ہو جناب تو کچھ گفتگو کی جائے، ساری کائنات اپنی جگہ مسلم، مگر ایک جلسہ مواخات ہوا تھا۔ آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں، جلسہ مواخات ہوا، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، مشکات شریف پیج نمبر 564 پر یہ حدیث موجود ہے۔ آج میں کتابیں لے کے بیٹھا ہوں الحمدللہ، 564 صفحہ نمبر 564 مشکات شریف ہر سنی دیوبندی کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ مشکات شریف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرمائے، صحابہ کرام مکہ اور مدینے کے صحابہ میں ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا جا رہا ہے۔ ایک مکے کا ایک مہاجر صحابی ہے، ایک جناب والا انصاری صحابی ہے، ایک مکہ کا صحابی ایک مدینے کا صحابی۔ چونکہ مکہ والے حضور علیہ السلام کے لیے سب کچھ گھر بار خاندان رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کے حضور کے لیے چلے آئے، اس لیے اب یہاں ضرورت ہے ایک دوسرے کو بھائی بنانے کی۔ چونکہ مکہ والوں کے لیے مدینہ بالکل نیا شہر ہے، مدینہ ان کے لیے بالکل نیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو جلسہ مواخات یعنی بھائی چارے کا جلسہ مقرر کیا گیا، اور جناب اس بھائی چارے کے جلسے میں باتیں زیادہ کرنی اس لیے سپیڈ زیادہ ہے، تو اس بھائی چارے کے جلسے میں لوگوں کو بلایا گیا۔ چلیں سلو کر لیتا ہوں تھوڑی سی۔ بھائی چارے کے جلسے میں لوگوں کو بلایا گیا، اور کس لیے بلایا گیا؟ تاکہ ایک دوسرے کا بھائی بنایا جائے، اس لیے بلایا گیا، ٹھیک ہے۔ اس جلسے میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نہیں بلایا گیا، توجہ رکھیے گا، اس جلسے میں مولا علی کو نہیں بلایا گیا۔ ایک صاحب کو بلایا جاتا مکے کے، دوسرے مدینے کے صاحب کو بلا کے دونوں کو بھائی بنا دیا جاتا۔ حضور علیہ السلام بھائی بنا رہے ہیں، مگر علی کو اس بھائی بنانے والے جلسے میں نہیں بلایا گیا۔ علی کو اس بھائی بنانے والے جلسے میں نہیں، بھائی بنانے والے جلسے میں مولا علی کو نہیں بلایا گیا۔ حضرت علی رونے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت علی رونے لگے۔ جب علی رونے لگے نا، اب حدیث شریف سن لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، یہ کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کے شہزادے ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ کیا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں عقد مواخات یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا تو دو صحابی کو بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تمام صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی آپ نے بنایا، مگر مجھ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ سبحان اللہ۔ اب اس پر حضور رو رہے ہیں، مولا علی میں اکیلا رہ گیا، میں تو اکیلا ہی ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، علی کا رونا حضور کو گوارا نہیں، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا چھپا سکتی ہو تو چھپا لے، مگر حیدر کرار کی شان کو کبھی جناب والا کسی کی اوقات نہیں ہے کہ جو مولا کائنات کی شان کو کم کر دے۔ چھپا سکتے ہیں لوگ، مٹا نہیں سکتے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، ان کو جو بھائی بنا رہا ہوں یہ تو دنیا کے لیے بنا رہا ہوں کہ مکہ چھوڑ کے آئیں، مدینے والے کو بنا رہا ہوں، مکہ بہرحال، مگر اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ یہ ہے علی جس کو حضور نے اپنا بھائی فرمایا اور اپنی زبان سے فرمایا، دنیا میں بھی میرے بھائی آخرت میں بھی میرے بھائی۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ یہ ہے سرکار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جو حضور علیہ السلام کی محبوب چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کے شہزادے ہیں، حضور جنہیں بہت زیادہ مانا کرتے تھے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ سنیں سرکار مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا ہے، آپ دیکھیں الصواعق المحرقہ کتاب اٹھائیں، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 177 177، حوالے نوٹ کر لیجیے، آج پتہ نہیں پھر کبھی حوالہ دینے کا موقع میسر آئے نہ آئے، حوالے نوٹ کر لیجیے آپ۔
علامہ ابن حجر کی یہ کتاب الصواعق المحرقہ پیج نمبر 177 177 راویاں ہیں ہم مسلمانوں کی ماں صدیقہ جن کا لقب حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین سے روایت کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی کثرت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اس بارے میں پوچھا، یعنی حضرت عائشہ نے اپنے والد سے پوچھا، اے میرے والد گرامی ابو بکر صدیق، کیا وجہ ہے کہ آپ علی کے چہرے کو لگاتار دیکھتے رہتے ہیں؟ سرکار عائشہ صدیقہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ علی ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اس روایت کو امام حاکم نے اپنی المستدرک میں بھی روایت کیا، دوسرا والا نوٹ کیجئے، اور اسی روایت کو کنز الامال میں بھی نقل کیا گیا ہے، اسی روایت کو الریاض النظرہ میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی علی کرنا بھی عبادت ہے۔ ہم اور آپ جو علی علی کر رہے ہیں یہ یوں ہی نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے، علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگ میں لکڑی ڈال دو تو لکڑی جل جاتی ہے، علی کا ذکر کرتے رہو، گناہ یوں ہی لکڑی کی طرح جلتے رہیں گے، اس لیے علی علی کرتے رہا کرو۔ یہ علی علی کرنا جناب یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور علی علی کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث نوٹ کر لیجئے، باب مناقب علی کی سنیں۔ میں نہیں کہتا، ابو سعید خدری کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیاً، سبحان اللہ، فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ترمذی شریف کی حدیث، ہم منافقین کو حضرت علی کے بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ جس کے دل میں علی کا بغض ہوتا ہم سمجھ جاتے اس کا ایمان پکا نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، نمازیں تو خوب پڑھتا ہے، صحابی کا ٹائٹل اس کے پاس ہے، مگر اس کے دل میں حب علی نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ میں نہیں کہتا، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی کتاب ترمذی شریف میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد العلم فلیات البابا، تو جو چاہتا ہے کہ علم اسے مل جائے تو اسے چاہیے دروازے پر آئے۔ عالم بننا ہے علی علی کرو، عالم بننا ہے علی کی چوکھٹ پہ آؤ۔ فرمایا جس کو علم چاہیے، میں نہیں کہتا، حضور فرما رہے ہیں۔ امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام حاکم نے اپنی المستدرک میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس روایت کے راوی عبداللہ ابن عباس ہیں، کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، پس جو کوئی علم کا ارادہ کرے، فمن اراد العلم فلیات البابا، تو اسے چاہیے کہ وہ دروازے پر آئے۔ سبحان اللہ رب العالمین۔ حضور نے ایک مرتبہ اسی ترمذی میں حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا، دانائی کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جی ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، کنز الامال کی حدیث، میں روایتیں کوٹ کر رہا ہوں، آپ سنتے جائیے۔ ابھی میں واقعات کی طرف نہیں آیا ہوں، ابھی میں کرامات کی طرف نہیں آیا ہوں، ایک تفصیلی خطاب انشاءاللہ، ایک تفصیلی گفتگو میں نے آپ سے کرنی ہے۔ ابھی تو میں حدیث سنا رہا ہوں، ابھی تو میں حوالہ جات کے ساتھ احادیث کا ذخیرہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب، حوالہ نوٹ کر لیجئے بھی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی کتاب الاعتقاد الاحباب کے اندر لکھا ہے، اور سرکار امام احمد بن محمد بن حنبل نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ کے اندر لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے کہ جتنی کثرت اور شہرت کے ساتھ مولا علی کی فضیلتیں حدیث کی کتابوں میں ہے، اتنی کسی اور کی فضیلت کی روایات حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی ہے۔ سنیے، میں سنا رہا تھا حدیث شریف کنز الامال کی حدیث، ابھی جو میں نے لفظ کہا تھا نا علی کا ذکر عبادت ہے، اس کا حوالہ نوٹ کرنے لگا، سنانے لگا ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے۔ ان عائشہ انہ قال،
ذکر علی عبادہ، حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، یہ عائشہ ہیں صدیقہ اسی لیے ہیں کہ جو بات سچ ہے وہ بیان کر دیتی ہیں، یہ ہم مسلمانوں کی ماں ہیں، صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، مگر علی پاک سے محبت ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ کنز الاموال کی حدیث حضرت عائشہ کہتے ہیں انہو قال، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ آپ اور ہم یہاں جو بیٹھ کے علی علی کر رہے ہیں نا، آپ جو سن رہے ہیں، میں جو کر رہا ہوں، یہ وقت گزارنا نہیں ہے، ٹائم پاس نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمان کے مطابق یہ جناب والا عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا۔ آئیے بخاری شریف کی طرف چلتے ہیں، بخاری شریف کی طرف چلتے ہیں۔ راوی سعد بن ابی وقاص، کیا بات ہے صاحب، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں تشریف لے جانے لگے تو حضرت علی کو مدینے کا خلیفہ بنا دیا کہ میں جا رہا ہوں جنگ میں۔ آپ، یہ واحد ایسا مارکہ ہے جس میں مولا علی جس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، وہ ہے غزوہ تبوک۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لے جا رہے ہیں، مولا علی کو کہا کہ تم عورتوں اور بچوں ان میں خلیفہ ہو، اور یعنی ان کی نگہبانی تمہارے ذمے ہے، میں مدینہ تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس وقت حضور علیہ السلام نے یہ سونپا۔ تو ہوا یہ، امام نسائی نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث میں بھی ہے۔ امام نسائی نے جو ہے وہ تھوڑی سی حدیث کو اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ یوں بیان کیا کہ جب لوگوں نے یہ کہا کہ اے علی، حضور تمہیں معاذ اللہ پسند نہیں کرتے اس لیے تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، سرکار مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جوش آ گیا، دوڑ گئے اور حضور علیہ السلام کے سامنے جا کر افسردہ چہرہ سر جھکا لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کیا ہوا؟ کہا لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے۔ اللہ، اب دیکھیں صاحب، لوگ کچھ کہتے اور حضور نئی فضیلت علی کو دے دیتے، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے علی، کیا آپ اس چیز پر راضی نہیں ہیں کہ آپ میرے لیے اس طرح بن جائیں جس طرح ہارون کے لیے موسیٰ ہیں؟ جس طرح حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تھے تو حضرت ہارون کو اپنی قوم کا نگہبان بنایا تھا، اسی طریقے سے میں تبوک جا رہا ہوں اور تمہیں اپنی قوم دے کر جا رہا ہوں۔ کیا آپ اس چیز پر راضی نہیں کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہو؟ بس فرق یہ ہے کہ ہارون بھی نبی ہیں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سرکار مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے۔ میں شعر پڑھا کرتا ہوں، نہ جانے کس شاعر کا ہے۔ سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے، حیات چھوٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ علی کو مولا کائنات میں کیسے کہوں، بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی ہے۔ آئیے صاحب، مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بات سن رہے ہیں۔ یہ حدیث الصواعق المحرقہ کے اندر حضرت سعید ابن مسیب تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، روایت ہے کیا لم یکن احد من الصحابہ یقول صلونی الا علی۔ پوری صحابہ کی جماعت میں، کیا یہ ایک اسپیشلٹی الگ مولا کائنات کی؟ کیا پوری جماعت صحابہ میں، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں پوری جماعت صحابہ میں علی ایسی ذات تھی جو فرماتے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ یہ سرکار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ علی سے زیادہ مسائل شرعیہ جاننے والا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ الریاض النظرہ کی حدیث پاک ہے۔ بہرحال حدیث بیان ہوتی رہے گی، زندگی ختم ہوتی رہے گی، مگر یہ جو لمحے ہیں یہ ہمیں میدان قیامت میں کام آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو کوئی مشکل مقدمہ پیش آتا تو وہ سرکار مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلاتے، اور حضرت مولا علی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ مانگتے تھے کہ اے اللہ، مجھے ہر مشکل فیصلے، مجھے ہر اس مشکل سے دور رکھنا جس کی مشکل کشائی کے لیے علی موجود نہ ہو۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی کیا لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی خدمت میں کوئی مشکل مقدمہ پیش ہوتا اور حضرت علی موجود نہ ہوتے تو عمر فاروق اعظم اللہ کی پناہ مانگتے
کہ مقدمے کا فیصلہ کہیں غلط نہ ہو جائے، سرکار مولا کائنات یہ ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ برادران ملت اسلامیہ، مولا کائنات کی شان ولایت بے مثال، مولا کائنات کی شان علم بے مثال۔ آئیے میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سن لیجئے، بڑا مزہ آئے گا سننے میں۔ ہاں تیزی درود شریف پڑھ لیں ایک بار، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ سرمدن دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علم کی بات اب میں کرنے لگا، چونکہ حضور علیہ السلام نے انہیں باب مدینۃ العلم فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں فرمایا ہے کہ وہ دروازہ ہے علم کا۔ کون؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، یہ کتاب علامہ عبد الرحمن جامی کی، اس کتاب میں لکھا ہے، اس کتاب کا نام فضائل اہل بیت سوانح 12 امام۔ کیا لکھا ہے؟ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی نے کیا لکھا ہے؟ سید الطائفہ امام العارفین حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حیدر کرار مولا علی کو اپنے مخالفین کے ساتھ مقابلوں سے فرصت ملتی تو ہمارے لیے علمی اور روحانی معلومات کا وہ ذخیرہ چھوڑ جاتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جنید بغدادی فرماتے ہیں اگر حیدر کرار کو اپنے مخالفین کے ساتھ مقابلوں سے فرصت ملتی تو ہمارے لیے علمی اور روحانی معلومات کا وہ ذخیرہ چھوڑتے جسے قلوب یعنی دل برداشت کرنے سے عاجز آ جاتے۔ اگر سرکار مولا کائنات بولنے پر آتے اور راز کو فاش کرنے لگ جاتے تو سرکار مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے سید الطائفہ جنید بغدادی نے فرمایا ہے کہ صاحب سرکار مولا کائنات ان رموز و اسرار کو فاش کر دیتے کہ سینے لوگ اپنے قلوب میں ان رموز و اسرار کو برداشت نہیں کر پاتے۔ آئیے صاحب علامہ جامی کی کتاب سے ایک روایت اور پڑھتا ہوں، شرح تعارف میں ہے، آپ اہل معرفت کا راز ہیں، آپ کے حقائق آمیز کلمات کسی دیگر سے بیان نہیں ہوئے، آپ کے بعد کوئی بیان کر نہیں سکے گا۔ سنیں، ایک روز آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، بڑی پیاری روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ ایک روز مولا علی ممبر پر کھڑے ہوئے، فرمایا سلونی عما دون العرش، ایک روایت میں بعض جگہ اما دون العرش یعنی عرش کے سوا جو پوچھنا ہے وہ پوچھو، ایک روایت میں سلونی عما دون العرش، عرش کے ستونوں کا مجھ سے سوال کرو۔ فإن ما بین الحوائج علما بما هذا لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زقن زقن فوالذی نفسی بیدہ لو سبحان اللہ لو اذن للتوریت والانجیل ان یتکلما سبحان اللہ رب العالمین۔ فرمایا رسول محتشم علیہ السلام کے داماد نے، یہ علم عرش کے ستونوں کا مجھ سے سوال کرو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا یہ علم مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کے لعاب دہن سے ملا ہے، جو میں نے تھوڑا تھوڑا چکھا ہے، سبحان اللہ، یہ انکساری ہے۔ فرمایا میں نے تھوڑا تھوڑا لعاب دہن چکھا ہے، اس سے یہ علم ملا ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے توریت اور انجیل کے متعلق بات کرنے کی اجازت ہو، جملہ سنیے گا، لو اذنا، اگر اجازت دے دی جائے، للتوریت والانجیل ان یتکلما، سبحان اللہ، اگر اجازت دی جائے، لو اذن، اگر اجازت دی جائے توریت اور انجیل کے متعلق بات کرنے کی اگر اجازت ہو تو میں اس کا راز فاش کر دوں گا اور جو کچھ اس میں ہے سب ظاہر کر دوں گا، تم سب اس کی وجہ سے تصدیق کر دو گے۔ یار یہ علی ہیں، فرماتے ہیں اگر مجھے اجازت مل جائے تو قرآن ہے، میں توریت اور انجیل کے راز کو فاش کر دوں گا۔ آئیے میں آپ کو جناب والا بات سناتا ہوں قرآن کے علم کی۔ مفسرین کے سردار حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، بہت بلند پایا صحابی،
حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں حضرت علی نے مجھ سے فرمایا، اے ابن عباس عشاء کی نماز پڑھ کر، توجہ سے سنیے گا، بڑی پیاری بات ہے، فرمایا عشاء کی نماز پڑھ کر تم قبرستان پہنچ جانا۔ چنانچہ میں نے نماز پڑھی اور وہاں پہنچ گیا، قبرستان یعنی جنت البقیع شریف کے آس پاس بلایا ہوگا، مدینہ ہے۔ اس رات چاندنی پھیلی ہوئی تھی، فرمایا الحمدو کی الف کی تفسیر کیا ہے؟ سبحان اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس، جن کو تمام لوگ جو ہے وہ امام المفسرین مانتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حبر الامہ، امت کے ماہر جس کا لقب ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضرت علی نے کہا کہ الحمدو میں جو الف ہے، حمزہ ہے، اس کی تفسیر بیان کرو، ٹھیک ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا مجھے علم نہیں ہے، آپ ہی بیان کریں۔ آپ نے اس بارے میں ایک پوری ساعت گفتگو کی، یعنی 1 گھنٹہ، سبحان اللہ، صرف الف کی تفسیر پر گفتگو ہوئی۔ پھر فرمایا الحمدو کی ہا کی تفسیر کیا؟ میں نے کہا مجھے علم نہیں ہے، اس کے متعلق پھر ایک پوری ساعت گفتگو کی۔ پھر فرمایا الحمدو کی میم کی تفسیر کیا؟ میں نے کہا مجھے علم نہیں، آپ نے اس کی تفسیر میں پھر 1 ساعت گفتگو فرمائی۔ پھر فرمایا الحمدو کی دال کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے علم نہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا مجھے علم نہیں، آپ نے پھر اس کے بارے میں گفتگو فرمائی، یہاں تک کہ صبح کاذب نمودار ہو گئی، یعنی فجر کا وقت ہو گیا، رات بھر ابھی الحمدو میں الف لام ہا میم دال، ابھی انہی حروف کی، ابھی پوری آیت کی تفسیر نہیں بیان کی ہے۔ ابھی تو جناب والا جن کو یہ نہیں پتا کہ الحمدو کیوں آیا، الحمدہ کیوں نہیں آیا، وہ لوگ مولا کائنات کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، للو پنجو جمراتی شبراتی، جس کو دیکھو کوئی بھی منہ کھول لیتا ہے۔ رئیس المفسرین حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رات بھر میں صرف اتنی تفسیر بیان ہوئی، الف لام ہا میم دال، الحمدو کی تفسیر بیان ہوئی، صبح نمودار ہو گئی، یعنی فجر کا، صبح کاذب یعنی فجر کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے ابن عباس گھر جاؤ اور صبح کی نماز کی تیاری کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا، جو کچھ آپ نے فرمایا تھا میں نے اسے یاد کر لیا، میں اسے محفوظ کر چکا تھا۔ پھر میں نے غور کیا تو قرآن پاک کے بارے میں، سنیں جملہ سنیں عبداللہ ابن عباس کا، پھر میں نے غور کیا تو قرآن پاک کے بارے میں میرا علم حضرت علی کے علم کے سامنے ایک اس طرح تھا جیسے سمندر کے سامنے ایک حوض ہوتا ہے۔ وہ جو رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں نے ان کا علم قرآن سنا اور مولا علی کی تفسیر سنی، اور پھر اس تفسیر سننے کے بعد جب میں نے غور کیا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا علم علی کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک حوض کی حیثیت ہوتی ہے۔ یار جب ابن عباس کا یہ معاملہ ہے تو آج کیا علم اور کیا مولا کائنات کی شان، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، سنیں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم اللہ تعالی کے علم کے سامنے اور حضرت علی کے علم کے سامنے میرا علم، اور حضرت علی کا علم رسول اکرم کے سامنے اور میرا علم حضرت علی کے سامنے، اور میرا علم کیا صحابہ کا علم حضرت علی کے سامنے اس طرح ہے جیسے ایک قطرہ 7 سمندروں کے سامنے۔ غور کرو کہ مخلوق کے علوم و معارف میں کتنا فرق ہے۔ اور سنیے صاحب، حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس مولا علی کے وصال میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں میں حاضر تھا، حضرت علی مرتضیٰ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے مجھ سے پوچھو بخدا، تم مجھ سے جو پوچھو گے میں تمہیں اس کی خبر دے دوں گا، مجھ سے قرآن مجید کے بارے میں پوچھو بخدا ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، وہ کون سے دن کو نازل ہوئی یا رات کو نازل ہوئی، وہ پہاڑ پر اتری یا نرم زمین پر اتری، کوئی آیت کہاں کون سی نازل ہوئی وہ سب میں جانتا ہوں۔ اب مولا علی فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ لاد دوں۔ مسلمانوں، ایمان والوں، کوئی ہے جو علی کا مقابلہ کرے؟ کوئی ہے جو شان حیدر کرار کی طرح بلند شان رکھے؟
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں گا تو 70 اونٹوں پر کتابیں لا دی جائیں گی، 70 اونٹوں کی پیٹھیں کم پڑ سکتی ہیں مگر علی کی لکھی ہوئی تفسیر مکمل نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں علی مرتضیٰ کو علم کا 10ویں حصے میں سے 9 حصہ مولا علی کو ہی دے دیا گیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کیا میں بتاؤں مولا کائنات کی شان آپ کو، اور کیا میں چھوڑ دوں؟ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تیزی سے گفتگو کو اختتام کے مرحلے کی طرف لے کر آتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کو مولا علی کی شجاعت نہیں سنائی ہے کہ عمر بن عبد بود کا کیا حال کیا تھا آپ نے خندق میں۔ ابھی آپ کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے خیبر میں کس طریقے سے مرحب کی دھجی بھی کھیر کے رکھ دی تھی۔ ابھی میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ بدر میں تلوار ذوالفقار کیسے چل رہی تھی۔ ابھی میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ احد میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تلوار کیسی بے نیام تھی۔ ابھی تو میں نے شجاعت کا ذکر ہی نہیں کیا ہے اور نہ کروں گا، چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے۔ زندگی رہی تو پھر کبھی انشاءاللہ الرحمن موقع ملے گا تو عرض کروں گا۔ ابھی میں علم علی کی بات کر رہا ہوں۔ امام مستغفری نے لکھا ہے دلائل النبوہ میں یہ روایت نقل ہے، کیا ہے سنیں صاحب توجہ سے، کہ شہنشاہ روم کے شہنشاہ نے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چند مشکل سوالات بھیجے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پڑھا۔ توجہ ہے آپ کی، سنیے گا، توجہ سے نہ ہو تو پھر سے توجہ لے آئیے گا اور سنیے گا۔ سبحان اللہ رب العالمین، روم کا بادشاہ ہے، امتحان کی غرض سے سوال بھیج رہا ہے۔ حضرت عمر امیر المومنین ہے، تمام سوالات کو پڑھا، سوالات مشکل لگے، آئے ہائے، مگر عمر ٹینشن میں نہیں آئے کیونکہ مشکل کشا علی موجود ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت علی کو بلوایا نہیں بلکہ صاحب علامہ جامی نے لکھا ہے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب عادل الاصحاب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور جب حیدر کرار کو وہ خط دیا اور کہا اس کو پڑھیے اور اس کا جواب لکھیے، ادھر علی نے پڑھا اور اس کے بعد جواب لکھنا شروع کر دیا۔ علی نے پڑھا سبحان اللہ اور جواب لکھنا شروع کر دیا، اور جواب لکھنے کے بعد کاغذ میں لپیٹ کر قیصر روم یعنی روم کے بادشاہ کے سفیر کے سپرد کر دیا۔ سفیر قیصر نے پوچھا یہ جواب کس نے لکھا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا یہ رسول خدا کے چچا زاد بھائی، رسول محتشم کے داماد اور دوست حضرت علی بن ابو طالب نے جوابات لکھے ہیں۔ یہ مکہ میں پیدا ہوئے، مولا علی کی منقبت پر عمر بن خطاب کا خطاب ہو رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب پوچھا سفیر روم نے کہ یہ جواب کس نے لکھا تو حضرت سرکار عمر بن خطاب کہتے ہیں یہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ رسول خدا علیہ التحیۃ والثناء کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے داماد ہیں، آپ کے دوست ہیں، مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، آپ واقع فیل سے 7 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر صاحب، آپ کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے وقت آپ کی عمر 15 سال تھی۔ سنیں یہ سرکار مولائے کائنات ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، جن کی بارے میں احادیث اور تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ میں کیا بیان کروں بھائی اور کیا چھوڑوں؟ سرکار مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک بات اور میں سنا دیتا ہوں آپ کو، توجہ سے سنیے گا، بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا سے، ایک شب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے مجھ سے قربت فرمائی تو مجھے آپ سے بہت خوف پیدا ہوا۔ کیوں خوف پیدا ہوا؟ حضرت کہتی میں نے سیدہ پاک فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ علی زمین سے باتیں کر رہے ہیں۔ کس سے؟ علی زمین سے باتیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ رب العالمین، علی زمین سے باتیں کر رہے ہیں، زمین سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت علی زمین سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ کہتی ہیں جیسے تیسے میں صبح اٹھی، اور جب میں صبح اٹھی تو صبح اٹھنے کے بعد میں بارگاہ رسالت میں اپنے بابا کی چوکھٹ پر حاضر ہوئی اور اپنے والد محترم سے یعنی رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایسا ہوا ہے کہ رات میں نے دیکھا
کہ علی زمین سے باتیں کر رہے ہیں. حضور نے سجدہ فرمایا اور سجدہ فرمانے کے بعد مولا کائنات کے حوالے سے ارشاد فرمایا. حضور نے سجدے سے سر اٹھا کر فرمایا اے فاطمہ تجھے پاکیزہ اولاد کی بشارت ہو جنہیں اللہ تعالی نے تمام مخلوق پر فضیلت دی اور زمین کو امر الہی ہوا ہے. سنیں کیا بات کر رہے تھے علی زمین سے. حضور فرما رہے ہیں حکم آرڈر یہ ہوا ہے مشرق سے جو مشرق و مغرب تک زمین میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ زمین حضرت مولا علی کو بتائے کہ یہ چیز ہونے والی. یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی یہ حوالہ نوٹ کر لیجیے علامہ عبد الرحمن جامی کی کتاب 12 امام حضرت مولا علی کی فضیلت کا باب اس کو کھول کے پڑھ لیجیے. یہ سرکار مولا کائنات ہیں جناب والا. کیا شان اللہ رب العزت نے سرکار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا فرمائی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مِنِّي. پھر حدیث شریف سنا دیتا ہوں آگے. فرمایا علی مجھ سے اور میں اس سے ہوں. علی مجھ سے میں اس سے ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کی ہے ویل لمن ابغضک بعدی او کما قال علیہ السلام. حضور نے فرمایا میرے بعد جو علی تجھ سے بغض رکھے گا اس کے لیے بربادی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے. ٹھیک ہے. جو شخص علی کا دشمن ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے تعلق توڑ لیا ہے. امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد میں نقل کیا. حضرت ام سلمہ حضور کی بیوی ہیں روایت کرتی ہیں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا من سب علی فقد سبنی. جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. ترمذی شریف میں حدیث ہے فرمایا لا سنیں ترجمہ کر دیتا ہوں. ترمذی شریف کی حدیث ہے فرمایا علی سے منافق محبت نہیں کرتا مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا. جو علی ہوگا جو علی ہے اس سے جو مومن ہوگا وہ کبھی بغض نہیں رکھے گا اور علی سے منافق کبھی محبت نہیں کر سکتا. آپ 5000 تقریریں کر لیں 500 کتابیں لکھ دیں لیکن اگر کوئی منافق ہے تو وہ کبھی بھی حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے محبت نہیں کر سکتا. باتیں بہت کچھ ہیں کرنے کے لیے ناظرین کرام. میں بڑی تیزی کے ساتھ گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بے مثل و بے مثال ہے. مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں سنیں ایک محفل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے. حضرت مولا علی کی تشریف آوری ہوئی. حضور علیہ السلام کے بالکل قریب جانشین رسول افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر تشریف فرمائے. ٹھیک ہے. حضرت علی آئے نا تو صدیق اکبر کھڑے ہو گئے محبت میں. جب کھڑے ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو. سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اپنی جگہ دی کہ علی یہاں بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ. اب سنیں صاحب حضور علیہ السلام نے اس موقع کو دیکھا اور فرمایا کیا پیاری بات حضور نے فرمائی فضیلت والے ہی فضیلت والوں کو پہچانتے ہیں. فضیلت والے ہی فضیلت والوں کو پہچانتے ہیں. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو محبت سرکار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرماتے ہیں. ناظرین کرام بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں تیزی کے ساتھ. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حضرت علی عمر فاروق اعظم کی کیا محبت. ایک روایت سن لیجیے سوائق المورقہ کی. فرمایا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں 2 دیہاتی لڑ رہے تھے اور لڑتے ہوئے حضرت عمر فاروق کے پاس آئے. آپ نے حضرت سیدنا مولا علی سے فرمایا ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دو. حضرت علی نے فیصلہ کر دیا تو ان میں سے ایک دیہاتی نے کہا یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. یہ تھوڑا تنقیص کا جملہ اس نے بولا نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے. بارگاہ مولا کائنات میں یہ چھوٹا جملہ اس نے یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. حضرت مولا علی کی شان میں جیسی گستاخی سنی کس نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر جلال میں آ گئے. علامہ ابن حجر کے الفاظ سنیں. حضرت عمر اتنے جلال میں آئے کہ اس پر ٹوٹ پڑے اور جس نے شان حیدر کرار میں گستاخی کی تھی عمر نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور گریبان پکڑ کے فرمایا تو جانتا یہ کون ہے؟ یہ تیرا اور ہر مومن کا مولا ہے اور جس کا یہ مولا نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں. یہ عمر بن خطاب کا فتویٰ ہے.
جس کا یہ مولا نہیں، جو علی کو مولا مانے نہیں، وہ مومن نہیں۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ ناظرین، بات مولا کائنات کی بڑی لمبی چوڑی ہے، بہت سارے تابندہ نقوش اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ نے چھوڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ان کی خدمت میں ایک شعر پیش کیا، شعر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پر توے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سرکار حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت آئیے اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر روح البیان میں نقل کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ سارے علوم قرآن میں، اور قرآن کے سارے علوم سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کے سارے علوم بسم اللہ میں ہیں، اور بسم اللہ کے سارے علوم بسم اللہ کی با میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں انا النقطۃ تحت الباء، وہ با میں جو نقطہ ہے وہ میں ہوں۔ یہ حضرت علی حیدر کرار، قرآن کے علوم کا خزانہ مولا علی کا سینہ ہے۔ بہرحال برادران ملت اسلامیہ، باتیں بہت ہو جائیں گی، اب میں گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں۔ سرکار امام کائنات، امام المشارق والمغارب، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کرامتیں، شان بہت بلند و بالا ہے۔ سرکار مولا کائنات کے مقام کی کوئی انتہا بیان نہیں کر سکتا۔ بس ایک بات میں آپ کو بیان کر کے، ایک یا دو قصہ سنا کر چند منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے توفیق دی تو کل انشاءاللہ الرحمن سید الشہداء امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ امام، اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے توفیق دی، سب معاملات پرسکون رہے، تو انشاءاللہ کل 9:30 بجے امام حسن مجتبی جانشین مرتضیٰ کی بارگاہ بے مثال میں انشاءاللہ خراج محبت پیش کیا جائے گا۔ صفین کی جنگ کا موقع ہے، آپ کے ساتھیوں کو سخت پیاس لگی ہے، مولا علی کے ساتھیوں کو سخت پیاس لگی ہے۔ اب جب پیاس کی شدت بڑھی نا میرے بھائی، شواہد النبوہ میں علامہ جامی نے نقل کیا ہے، حوالہ نوٹ کرتے رہیے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے، کیا ہے، اور بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھیوں نے کہا سرکار پانی کی قلت ہے، پیاس کی شدت ہے، پانی دستیاب نہیں۔ حضرت مولا علی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پانی کی تلاش میں حضرت علی گرجا گھر کے قریب پہنچے، اور جب گرجا گھر کے قریب پہنچے، عیسائیوں کا گرجا گھر، راہب سے معلوم کیا پانی کہاں ملے گا بھائی؟ تو راہب نے بتایا یہاں سے 6 میل کے فاصلے پر، 6 میل کے فاصلے پر آپ کو پانی ملے گا۔ حضرت مولا علی نے اپنی سواری کو پچھم کی طرف موڑا، اور وہیں کھڑے کھڑے پچھم کی طرف موڑا، اور موڑنے کے بعد ایک جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اس زمین کو کھودو، یہاں پانی ہے۔ اللہ، زمین کے اندر کیا ہے، کیا قدرت نے شان دی ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کو، جس کے دل میں محبت علی اپنی زندگی پر قربان، اپنی زندگی پر وہ خوشی منائے کہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قدرت نے اسے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت عطا فرمائی۔ سنیں میرے بھائی، حضور مولا علی نے فرمایا زمین کو کھودو، یہاں پانی ہے۔ حالانکہ جو وہاں رہتا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ یہاں پانی ہے، جو وہاں رہتا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ یہاں پانی ہے، مگر علی کو پتا ہے کہ یہاں پانی ہے۔ نعرہ حیدری یا علی، سبحان اللہ۔ اچھا صاحب، فرمایا تھوڑی زمین کھودی گئی تھی، اس کے نیچے ایک بڑا سا پتھر ظاہر ہوا جسے ہٹانا آسان نہ تھا۔ لوگوں نے اس پتھر کو ہٹانے کی خوب کوشش کی مگر ان سے نہ ہٹا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا یہ پتھر پانی پر واقع ہے، اس پتھر کو ہٹاؤ گے تو پانی کا چشمہ مل جائے گا، کسی طرح اس پتھر کو ہٹاؤ۔ آپ کے ساتھیوں نے پوری طاقت لگا دی مگر پتھر ہلا نہیں سکے۔ ٹھیک ہے صاحب، لیکن مولا علی نے اپنی آستین چڑھائی۔ علی آستین چڑھا لیں تو پھر کہنا ہی کیا۔ مولا علی نے اپنی آستین چڑھائی، اور علی حیدر کرار نے جیسے ہی آستین چڑھائی، چڑھا کر ہاتھ نہیں لگایا پورا،
चंद उंगलियां इधर, 2 उंगली या 1 उंगली इधर से लगाई और इधर से लगाई और उंगलियां उस पत्थर के नीचे रखकर जोर दिया तो वो पत्थर हट गया। जो काम लोगों के बाजू और पूरे वजूद नहीं कर सकते वो अली हैदर कर्रार की उंगलियां कर दिया करती हैं। दुआ करो, ये तमन्नाएं और आरज़ुएं मांगने का वक्त है। उधर से एक इशारा होगा तो हमारी ज़िंदगी की मुश्किलें आसान हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। वो मुस्तजाबुद्दावात शख्सियतें, यहाँ से या अली मदद पुकारा जाएगा, वहाँ नजफ अशरफ से आपकी और हमारी कामयाबी की ज़मानत आ जाएगी। हाँ हाँ नाज़रीन किराम, ये वो लोग हैं जिनके नाम का सदका सारी कायनात खाती है। ये वो लोग हैं जिनके तसद्दुक बारिश बरसाई जाती है। ये वो लोग हैं जो अब्दालों के भी इमाम हैं, जिनके सदके लोगों को रिस्क दिया जाता है। इशारे से अली सिर्फ पत्थर नहीं हटा सकते, जिसका पोता मरे हुए बच्चे को दुआ करके जिंदा कर सकता है, उस गौसे आजम का दादा उंगली के इशारे से क्या कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए अकीदत के साथ अली को पुकारो और या अली की सदा लगाया करो ताकि मुश्किलें दूर होती जाएं, हटती जाएं और हमें हैदर कर्रार से और अहले बैत अतहार से खूब खूब कुर्बत होती जाए। हजरत अली ने चंद उंगलियां लगाई, पत्थर हट गया और जैसे ही पत्थर हटा उसके नीचे ठंडा मीठा साफ शफाफ पानी का चश्मा जाहिर हो गया। सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसका पानी इतना ठंडा और मीठा था कि पूरे सफर में इतना अच्छा पानी किसी ने नहीं पिया। सुभान अल्लाह, इतना अच्छा पानी लोगों ने नहीं पिया। सारे लोगों ने इस पानी को खूब पिया और अपने बर्तनों को भर भी लिया। क्या कहने साहब, हाँ इस जगह कमी थोड़ी है, इस खजाने में कोई कमी नहीं है। लोगों ने पिया भी और मशकी से भी भर लिए, बर्तनों को भर लिया। फिर आपने उस पत्थर को उठा के पानी के चश्मे पे वापस रख दिया। गोया कि ये सिर्फ स्पेशल इस जगह कुदरत ने पानी रखा ही इसीलिए था, किसी दिन मेरा अली आएगा और इसे उठाकर अपने लोगों को पानी पिला के वापस पत्थर रख के चला जाएगा। सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन, वापस पत्थर रख दिया मौला अली ने। क्या कहने साहब, क्या कहने। हजरत अली हैदर कर्रार करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अपने साथियों को पानी पिलाया, सब ने मशकी से भर लिए। मौला अली ने उस पत्थर को वापस रख दिया, फरमाया इस पर मिट्टी डाल दो, इसको बंद कर दो। मिट्टी डाल दी गई, बंद कर दिया गया। जब गिरजा घर का राहिब, ईसाई पादरी मौलवी, ईसाई मौलवी, उसने ये देखा तो हाथ बांध कर पूछता है, क्या आप पैगंबर हैं? पैगंबर हैं? कहा नहीं, मैं पैगंबर नहीं हूं। क्या आप मुकर्रब फरिश्ते हैं? कहा नहीं, मैं मुकर्रब फरिश्ता भी नहीं हूं। हाय हाय हाय, तो फिर आप हैं कौन? कहा मैं अली हूं, अबू तालिब का बेटा हूं, मोहम्मद अरबी का दामाद हूं। राहिब ने कहा हाथ बढ़ाइए ताकि मैं आपके हाथ पे इस्लाम कबूल कर लूं। कौन है? ईसाइयों का मौलवी, जिसको खुद नहीं पता कि यहाँ पानी है, गिरजा घर का पादरी है। उतर के आया, कहता हाथ बढ़ाइए कि मैं आपके हाथ पे कलमा तैयब पढ़ लूं। हजरत मौला अली ने हाथ बढ़ाया, उसे मुसलमान कर दिया। हजरत अली ने राहिब से पूछा क्या बात है, तुम मुद्दत से अपने दीन पर कायम हो और आज अचानक मुसलमान हो गए, क्या सबब है? राहिब ने जवाब दिया, हजरत ये गिरजा इसी के हाथ पर फतह होना था, उसी के हाथ पर फतह होना था जो इस चट्टान को हटा दे, जो इस चट्टान को हटा देता, उसी के हाथ पर हमने अपनी किताबों में ये पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि जो यहाँ एक चट्टान, पानी का चश्मा है, उसके ऊपर चट्टान है, जो कोई या तो पैगंबर या कोई मुकर्रब फरिश्ता या कोई पैगंबर का मुकर्रब शख्स आएगा और आने के बाद वो यहाँ की चट्टान को हटाकर पानी का चश्मा जाहिर कर देगा। हमारी किताबों में यही लिखा है कि इस भारी चट्टान को हटाने वाला या तो पैगंबर होगा या पैगंबर का करीबी होगा। सुभान अल्लाह, पैगंबर का दामाद होगा, पैगंबर का जानशीन होगा। सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन। फरमाया हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने, अब सुने, मैं अर्ज कर रहा था, मेरे हजरत अली ने फरमाया मेरे हाथ पे मुसलमान हो गए। राहिब ने जवाब दिया, हजरत ये गिरजा उसी के हाथ पर फतह होना था जो इस चट्टान को हटा दे और पानी का चश्मा जारी कर दे। ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है। सरकारे हैदर कर्रार ने ऐसा किया। राहिब कहता, जब मैंने ये देखा आपने इस भारी वजनदार पत्थर को हटा दिया तो मेरी मुराद पूरी हो गई। नस्लों से ये याद किया जाता था, कोई आएगा हटाएगा, उसी
کا دین حق ہوگا اور اسی کی چلے گی، اور پھر اس دن سے یہ گرجا مسجد بن جائے گا، وہ گرجا اسی کے مذہب میں چلا جائے گا جس مذہب کا وہ چٹان ہٹانے والا ہوگا۔ یہ ساری باتیں اس راہب نے سرکار مولا علی سے کی اور کہا میری مراد پوری ہو گئی، جس کا مجھے انتظار تھا وہ چیز مجھے مل گئی۔ ہم ہوتے نا تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا، مگر علی حیدر کرار ہے۔ اللہ، یہ سن کر آپ رونے لگے اور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ جب آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی، آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، میں اس کی بارگاہ میں بھولا نہیں ہوں، بلکہ مجھ علی کا ذکر ان کی پہلے کتابوں میں اللہ نے کر رکھا ہے۔ اللہ 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 اللہ، عیسائیوں کی کتابوں میں اللہ نے علی کا ذکر کر رکھا ہے۔ یہ کہہ کر مولا بہت روئے بہت روئے۔ ناظرین، سینکڑوں واقعات مولا کائنات کے کتابوں میں درج ہیں۔ اگر 10 دن صرف مولا پاک پر گفتگو کی جائے تو وقت کم ہوگا، اور جناب مولا کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ قدرت نے انہیں بڑی بلند پائیدگی عطا فرمائی ہے۔ ابھی بہت سے واقعات ابھی ہیں جو فقیر کے علم میں ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں۔ 1 گھنٹے سے زائد کی گفتگو کم و بیش ہو گئی۔ میں نے جیسا کہ کہا، ابھی میں نے ابن عبد ود کو حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عمر بن عبد ود کو کس طریقے سے دھول چٹائی تھی اس کا ذکر بھی باقی ہے۔ کس طریقے سے ایک بیٹے کا ایک ماں سے نکاح ہو گیا تھا غلطی سے، مس انڈرسٹینڈنگ سے، تو کس طریقے سے اس کا آشکار سرکار مولا کائنات نے کیا وہ بھی باقی ہے۔ کس طریقے سے مولا علی نے جب پوچھا گیا کون سا جانور انڈے دیتا ہے، کون سا بچے دیتا ہے، اس کا جواب، اس کی بات بھی باقی ہے۔ اور جناب کس طریقے سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کوئی سوال کرتا اور وہ اس کا فٹافٹ جواب دیتے تھے، وہ باتیں بھی باقی ہیں۔ فرات کو کس طریقے سے لاٹھی مار کر فرات کے پانی کو مولا علی نے پیچھے کر دیا وہ بھی میں نے بیان نہیں کیا۔ مرہب کے 2 ٹکڑے مولا علی نے کیسے کیے وہ بھی میں نے بیان نہیں کیا۔ جنگ نہروان میں خارجیوں کی کیا حالت حضرت علی حیدر کرار نے کی وہ بھی ابھی بیان نہیں ہوا۔ کس طریقے سے جناب جندب نے یہ میزان بنایا کہ نہروان لشکر نہروان پار کر چکا ہے یا نہیں پار کر چکا ہے۔ جناب والا بہت سارے واقعات، وہ واقعہ کہ صاحب زمین کے اندر کیا ہے، زمین کے نیچے پادری سے مولا علی نے فرمایا تھا زمین جہاں تو کھڑا ہے اس کے نیچے کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ وہ واقعہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ فضل و کرم سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ فرمایا تھا کہ فلاں جنگ میں میرے 10 سے زیادہ لوگ شہید نہیں ہوں گے اور سامنے والے کے 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں۔ بہت سارے واقعات، بہت ساری باتیں، کس طریقے سے عمر بن خطاب کے ساتھ حضرت امیر المومنین کا تعلق تھا، کس طریقے سے صدیق اکبر ہر مجلس شورا میں آپ کو آگے آگے رکھتے تھے، کس طرح حضرت عثمان سے آپ کی محبت تھی، یہ تمام باتیں جو فضائل مولا کائنات پر موقوف ہیں۔ اور بھی بہت ساری احادیث حضور نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی جن، اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے مزین کیا کرو۔ ایسی سینکڑوں ہزاروں باتیں ہیں جو ہمارے اکابرین اہل سنت نے اپنی کتابوں میں درج کر رکھی ہیں اور قیامت کی صبح تک اس کو بیان کیا جاتا رہے گا، مگر جناب والا کبھی اس بیان کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جس کے خاندان کے شہزادوں میں کوئی معین الدین حسن، کوئی محی الدین عبد القادر جیلانی ہے، جب کوئی سلطان غوث العالم تارک السلطنت سید اشرف جہانگیر سمنانی ہے، جب ایسی جلیل القدر شخصیات جن کے بچوں میں ہیں، جب بچوں کی شان کا محق و بیان نہیں کی جا سکتی تو مولا کائنات مشکل کشا علی مرتضی خیبر شکن فاتح خیبر ابو الحسن امام المشارق والمغارب علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کما حق کیسے بیان کی جا سکتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، خداوند قدوس نے انہیں بڑا مرتبہ، بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ بس میں ان اشعار پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا جو امام اہل سنت نے، اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے اشعار میں حضرت علی کی بارگاہ میں اشعار لکھے اور کہا مرتضیٰ شیر حق
اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے کہ مرتضیٰ خدا کے شیر ہیں اور تمام بہادروں میں سب سے زیادہ بہادر ہیں، اور پھر یہ شیر و شربت یعنی ساقی کوثر ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ پھر لکھتے ہیں اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اگر خدا سے ملنا ہے تو اس کی وجہ علی حیدر کرار ہوں گے، جو علی کا نہیں ہو سکا وہ خدا کا نہیں ہو سکتا۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اولی دافع اہل رفت و خروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ بہرحال برادران ملت اسلامیہ، پارہائے صحف گنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ دعا میں یاد رکھیے گا، دعا کریں اللہ پاک حضرت علی حیدر کرار کا عشق ہمیں اور ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، اور میدان قیامت میں علی اور شہزادگان علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صدقے و طفیل ان کے مقدس ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر عطا فرمائے۔ ابھی میں نے وہ حدیث بھی نہیں پڑھی کہ حضور نے فرمایا علی کا نام جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا، ابھی میں نے وہ بھی نہیں پڑھا کہ جناب والا حضرت علی کوثر تقسیم کریں گے۔ ابھی میں نے ایک روایت وہ بھی نہیں بیان کی جو علامہ جامی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ کس طریقے سے ایک شخص جو علی کی گستاخی کرتا تھا اور دوسرا اس پر چپ رہتا تھا، اس چپ رہنے والے کو بھی خواب میں جو ہے وہ جام کوثر پلانے سے روک دیا گیا۔ بہرحال باتیں بہت کچھ ہیں کرنے کی، مگر دعا کریں جتنی کی گئی ہیں اتنی اللہ قبول فرما لے، اور اس کا ہمیں کسی سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمیں در زہرا اور در حیدر کرار کی خیرات چاہیے۔ آپ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں پنجتن پاک کی خیرات عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ان کے غلاموں میں، ان کے غلاموں کی فہرست میں ہمارا نام بھی درج فرما دے۔ آمین بحق طٰہٰ و یاسین۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن وقت فرصت رہا تو انشاءاللہ فرصت ملی اور اللہ کی توفیق ملی تو انشاءاللہ کل پھر 9:30 بجے امام حسن مجتبیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ بین مثال میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے حاضر آؤں گا۔ اللہ پاک ہر بندے کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جتنے احباب آئے، جنہوں نے دیکھا اور بیچ میں میں نے دیکھا جنہوں نے، کسی نے شفا کی دعا کے لیے کہا، کسی نے مغفرت کی دعا کے لیے کہا، اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ پاک سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور سب کے حق میں بہتر فرمائے۔ دعائے خیر میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔